نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے ہمارے لیے۔ نعمت ہے یا نہیں؟ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ 11 مہینے میں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، 11 مہینے میں جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ نعمت کے طور پر عطا کیا کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنی آنکھ پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے کان پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے سارے جسم کا روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ تو تبھی ہوگا نا جب سارے جسم کا ہوگا۔ صرف پیٹ کا روزہ رکھ لیا، صبح سے شام تک کھایا پیا نہیں، جب باقی سب کرتے رہے تو وہ روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی یہ عظیم نعمت آج ہم سے آدھی گزر گئی، ایسا ہی ہے نا؟ آج آدھی گزر گئی، آدھا رمضان المبارک الحمدللہ مکمل ہوا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور باقی کا آدھا بھی صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنا تھوڑا سا دین کا حساب کتاب بھی سیدھا کر لیں۔ دنیا تو کرتے ہی ہیں، دنیا تو آدمی ساری زندگی کرتا رہتا ہے۔ میں نے یہاں بات کی تھی کہ آدمی کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی، ذہن میں ہے نا؟ دنیا بھر کی دولت انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی، پیٹ بھرے گی تو قبر کی مٹی۔ دنیا کی تو ہم ہر وقت فکر کرتے ہیں، دنیا کی ہم سارا سال فکر کرتے ہیں۔ اس مہینہ میں ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی آخرت کی فکر کر لیں، اپنے لیے وہ اعمال جمع کر لیں جن کے ذریعے ہم آخرت میں اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں۔ وہاں جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اکٹھے ہوں گے، ان کے درمیان اللہ ہماری عزت رکھ لے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے لیے آخرت کا کچھ تھوڑا سا سامان تیار کر کے رکھ لیں گے۔ مسافر سفر پر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کریں کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے۔ جو گناہ ہو چکے ان گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگے کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں انسان، میں خطا کار، مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ اور عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان بنایا ہی خطا تو اردو میں بھی ہے نا کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی بھائی، خطا اور نسیان کا معنی بھول چوک اور خطا ہی انسان کا اصل ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ ہمارے سب سے پہلے بابا کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے بابا آدم علیہ السلام، وہ بھول گئے یا نہیں؟ قرآن کریم میں دیکھو واقعہ پورا موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں بسایا اور فرمایا کہ یہ جنت ہے، تمہاری بیوی، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، یہاں جنت میں جو چاہے، جو جی میں آئے کھاؤ، جہاں سے چاہے کھاؤ، صرف وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
ایک درخت کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، ساری جنت تمہاری، جنت کی ہر نعمت تمہاری، جنت کا ہر پھل تمہارا، اس دانے کے قریب نہیں جانا۔ بابا آدم گئے یا نہیں گئے؟ بھول ہو گئی، گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے، قیامت تک آنے والی ان کی امت بھولتی رہے گی۔ تو بھول چوک ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا آدمی کہے کہ میں بڑا دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں نے کبھی غلطی نہیں کی، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو معصوم رکھا، نبیوں کو گناہوں سے پاک رکھا، کیونکہ انہوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کے سامنے آئیڈیل بننا ہے۔ اگر وہ بھی غلطی گناہ کرتے تو کل کو سامنے والے کہتے کہ تم بڑے یہ اور وہ، ہم نے دیکھا تمہیں۔ اللہ نے انبیاء کو پاک رکھا، گناہوں سے محفوظ رکھا، معصوم رکھا، تاکہ امت کے لوگوں میں سے کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہ ہونا، مسلمان نہ کافر۔ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنا مقدس معاشرہ تھا، کتنے وہ پاک باز لوگ تھے، لیکن صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، ایک صحابی سے زنا ہو گیا۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن صحابی، اتنی مقدس قوم، اتنے مقدس لوگ، لیکن غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کے سزا دلوائی۔ ایک عورت غامدیہ، اس سے زنا ہو گیا اور زنا سے حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا دلوائی۔ یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ چوری کا واقعہ پیش آ گیا، ایک عورت نے چوری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کے خاندان والے ادھر بھاگے ادھر بھاگے، جس کی چوری ہوئی تھی اسے منا کے لے آئے اور کہا کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے، اب آپ بھی معاف کر دیں، یہ شریف لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، لڑکی سے غلطی ہو گئی، ان کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو قبول نہیں کر رہے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک جو بچہ لے کے پالتے نا کسی کا، اڈاپٹ کرنا انگلش میں کہتے ہیں، اڈاپٹ کرنا، لے پالک رکھنا یا کسی کا بچہ لے کے پالنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا لے پالک بنایا ہوا تھا، اور وہ زید بن محمد کے نام سے معروف تھے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرح اسامہ سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ اب جب کوئی کسی سے پیار کرے تو وہ آ کے سفارش کرے تو ماننے کو جی چاہتا ہے نا۔ پیارا بھائی ہو، پیاری بہن ہو، پیارا کوئی بھی ہو، بیویاں پیاری ہوتی ہیں یا نہیں؟ بیویاں تو سب کو پیاری ہوتی ہیں۔ بیوی کوئی کام کہے تو ہمارے یہاں غلط کام بھی کر جاتے، ایسا ہے یا نہیں؟ بیوی کہے میں آئے، ہمیں کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا، کہا ہماری بیوی کہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھو۔ داڑھی رکھنا سنت ہے یا نہیں؟ سنت رسول ہے داڑھی رکھنا، سنت انبیاء ہے داڑھی رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اوفوا اللحیٰ، داڑیاں رکھو۔ ہمیں یقین مانے کہ جامع مسجد خاتم الحرمین شریف میں سوال آ گیا، کسی نے کہا کہ ہماری بیوی کہتی ہے داڑھی نہ رکھو۔ کہاں پہلے اور کتنی سنتیں ہیں وہ پوری کرو۔ ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں بیویوں کی مان لیتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اگر ان کی بات نہ مانیں گے تو پھر کیا مانتے ہیں؟
بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بیوی پیاری ہے اس لیے بیوی کی بھی مان لیتے ہیں. لوگوں نے سوچا کہ اسامہ کو سفارشی بنا کے بھیجو کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی, یا رسول اللہ بڑا خاندان ہے, عورت سے غلطی ہو گئی ہے, اس کا ہاتھ نہ کاٹے. تو بخاری مسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. یہ اس کا نام بھی فاطمہ تھا اتفاق سے, جس عورت نے چوری کی اس کا نام بھی فاطمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو سرقت فاطمہ بنت محمد, اگر کبھی میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اس نے بھی چوری کی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور پھر فرمایا پہلے لوگ تباہ اسی طرح ہوئے کہ جب کوئی بڑا آدمی غلطی کرتا تو اس کو معاف کر دیتے, چھوٹا غلطی کرتا تو اس پر حکم نافذ کر دیتے. آج بھی یہ بات تو ہے نا. ہمارے ملکوں میں بڑے لوگ آپ جانتے ہیں زناکاریاں, بدکاریاں, قتل, ڈاکے سارا کچھ کر رہے ہیں, انہیں حکومت کچھ بھی نہیں کہتی. پکڑتے ہیں نکل جاتے ہیں, ادھر سے پکڑا ادھر نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے ہیں. غریب آدمی چھوٹے سے گناہ میں قابو آ جائے ساری عمر بیچارہ بھگتتا رہتا ہے. نبی سے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا, اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اور کاٹا گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زنا کی واردات ہوئی, چوری کی واردات ہوئی, تہمت کا واقعہ پیش آیا, لیکن پورے زمانہ میں, زمانہ نبوت میں چند واقعات, ایک دو زنا کا واقعہ, ایک چوری کا واقعہ, ایک تہمت کا واقعہ. آج تو یہ واقعات بہت ہو گئے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ سے پاک کوئی نہیں سوائے انبیاء کے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, صحابہ سے غلطی ہوگی, ہم کون ہیں؟ صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, صحابی ہیں, اور بڑا پاک مقدس زمانہ تھا, وہاں بھی غلطی ہو گئی. اگر غلطی ہو جائے تو اس کی توبہ ہے, غلطی پہ ڈٹ جائے تو یہ سرکشی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی. قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. غلطی ہو گئی, میاں بیوی دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, ہم سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو, ان کی معافی کو قبول کر لیا. کہا جاؤ, دنیا سے تو نکال دیے گئے, جنت سے تو نکال دیے گئے, دنیا میں بھیج دیے گئے. آج دیکھو نا الحمدللہ, ان کے دنیا نے آنے کے بعد ہی ہم دنیا میں ہیں نا. اس دنیا کا یہ کارخانہ اللہ رب العزت نے چلانا تھا, جنت سے نکال دیا لیکن معاف کر دیا. اور قرآن کریم میں الفاظ موجود ہیں, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. قرآن کریم آئے گا, پہلی کتابیں آئیں گی, تمہارے پاس نبی آئیں گے. اگر تم نے نبیوں کی بات کو مان لیا, کتابوں کی بات کو مان لیا, یہ جنت دوبارہ مل جائے گی. نبیوں کو ماننا, ان کی بات کو ماننا. آج ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں یہ ضمانت ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت ہمیں مل جائے گی. آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی, کیا ہماری توبہ قبول نہیں کرتا؟ ہماری توبہ بھی قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت ہر کسی کی توبہ قبول کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بندہ دعا مانگتا ہے وضو کر کے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا لے. اللہ ہماری بھی توبہ قبول کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ غلطی ہو جائے
گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اس سے رک جائیں، گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائیں تو یہ سرکشی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ اب وہ غلطی بھی آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو بنایا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی واقعہ موجود ہے، آپ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ قرآن کریم خالی نہ پڑھا کریں، تھوڑا سا توجہ کر کے اس کا ترجمہ بھی دیکھا کریں۔ اگر ترجمہ نہیں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ کیا چلے گا کہ اللہ کا اس میں حکم کیا مل رہا ہے، اس میں اللہ کا پیغام کیا ہے ہمارے نام۔ ایسے زبانی رٹ لیا، حافظ ہو گئے، لیکن ایک آیت کا معنی نہیں آتا۔ حافظ ہونے کا ثواب الگ ہے، لیکن قرآن کریم کا معنی، قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کا مفہوم سمجھنا وہ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اگر سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ لہذا کوشش کیا کریں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں، وقت ملے نا، تو مثال کے طور پر ایک سپارہ آپ نے مکمل کر لیا، آج کی تاریخ میں ایک سپارہ 24 گھنٹے میں کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے، ایک سپارہ روزانہ مکمل کرتے ہیں یا نہیں؟ سچی بات کرنا ہے، نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق دے، زیادہ نہیں تو کم از کم ایک سپارہ تو روزانہ پڑھ لیا کریں، آگے پیچھے نہ صحیح، رمضان کا مہینہ تو پڑھ لیا کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اسی مہینہ میں حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے، غالباً پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر پورا قرآن دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ، ایک رمضان میں 2 قرآن مکمل کیے۔ اور وہ تو نبی ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سورہ فتح کھولیں، بالکل شروع میں لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مِن ذَنبِكَ مَا تَأَخَّرَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تیرے پہلے اور پچھلے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ اللہ رب العزت نے جن کو سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، وہ تو ایک مہینے میں 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھیں، اور ہم جو گناہ گار ہیں ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے نا، لیکن کم از کم ایک سپارہ تو روز پڑھ لیا کریں۔ قرآن کریم کے شروع میں ہی یہ واقعہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور حکم دیا، جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے کس کے؟ شیطان کے، ابلیس کے، کیونکہ یہ بھی اس وقت وہاں جنت میں موجود تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی، یا اللہ معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس بدبخت سے غلطی ہوئی اور یہ ماننے کو بھی تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا میری اس مخلوق کو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں خود۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ مٹی تو زمین پاؤں کے نیچے آنے والی چیز ہے، اس کو میں سجدہ کروں؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی نا، ایک یہ کہ نافرمانی کی، دوسرا اس کی بدبختی یہ کہ وہ اڑ گیا، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اگر آدم علیہ السلام کی طرح وہ معافی مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ تو بڑے بڑے ظالموں کی معافیاں قبول کرتا ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ ایک مشہور ہے کہ ایک آدمی نے
99 कत्ल किए। अल्लाह ताला तौबा कैसे कबूल करता है, कितने कितने गुनाहगारों की करता है। हमें कभी भी तौबा से नाउमीद नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे कम अज कम 100 मरतबा या 70 मरतबा, दोनों ये अल्फाज हदीस शरीफ में, सही हदीस में मौजूद है कि कभी आपको गिना गया कि आपने एक मजलिस में बैठे 70 मरतबा तौबा की। किसी हदीस में है कि 100 मरतबा तौबा की। अब जो गुनाहों से पाक हैं, जिनके अगले पिछले गुनाह खताएं माफ हैं, वो तो एक मजलिस में 100 मरतबा तौबा करें, और हम गुनाह करें और अड़े चले जाएं, ठीक है। इस शैतान ने गुनाह पर अड़ कर जो गलती की, और साथ ही ये दलील दे दी, कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया है, इससे मिट्टी से पैदा किया है, मैं इससे सजदा क्यों करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इस सरकशी, उसके इस अड़ियलपन और उसकी इस गुस्ताखी के तौर पर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे जन्नत से निकाल दिया और फरमाया फ़ख़रुज इन्नका रजीम, तू हमारे दरबार से दफा हो जा, आज के बाद तू रांदा दरगाह, जैसे किसी को बड़ी दरगाह से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, कहा कि तू आज के बाद हमारी तरफ से दफा हो जा। उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसकी मानने वालों को कहा कि ये सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। मामला कोई इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सब लोग साथ मुझे भी डिस्टर्ब है। पानी लाए हैं, लाने दो, रखने दो यार, क्या हो गया है? बात जारी रखें, आप जो कुछ ये कर रहे हैं आप लेते रहें, कोई बात नहीं। तवज्जो के साथ सिर्फ मेरे साथ आप थोड़ा सा रब्ता रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा के नतीजे में आदम अलैहिस्सलाम को गलती माफ़ कर दी, लेकिन शैतान अड़ गया, उसने माफ़ी नहीं मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि तुझसे और तेरी मानने वाले लोगों से मैं जहन्नम को भरूंगा। लअम्ला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमाइन, मैं तुमसे और तेरी मानने वाले जिन्नों और इंसानों से जहन्नम को भर दूंगा। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ी मांगने वाले को माफ़ कर दिया, तौबा करने वाले को माफ़ कर दिया। और हमें गुनाहगार, मैंने बताया कि सारी दुनिया गुनाह करती है, दूध का धुला हुआ कोई नहीं, लेकिन हमें चाहिए कि गुनाह हो जाए फौरी तौर पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो माफ़ करता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में 70 मरतबा 100 मरतबा तौबा करते हैं। और मैंने बात शुरू की थी कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए। 99 कितने होते हैं? 99 उर्दू में कहते हैं 99, एक कम 100, एक कम 100। मैंने कहा था कि बोलो नहीं, पानी ले लो, इसमें क्या मसला है ऐसा? अतैतहुम मोया गबल हत्ता है ना इंदल खरूज याखुजून कुल वाहद याखुज नसीब, निकलते हुए जिसको पानी चाहिए जाते हुए लेते जाओ, ठीक है। एक एक दो बोतल है पानी, रोजा खोलने के लिए काफी। ये पानी पड़ा है, यहाँ से निकलते हुए लेते जाना। बारकल्लाह। ये दरमियान में हर रोज एक मरतबा डिस्टर्बेंस जरूर करते हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि एक आदमी से 99 कत्ल हो गए, एक कम 100 कत्ल किया उसने। अब एक कम 100 कत्ल आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गुनाह होगा। एक कत्ल, मन कतला मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, अगर आदमी जानबूझकर एक कत्ल करे तो वो जहन्नमी हो जाता है। इस आदमी ने एक नहीं बल्कि एक कम 100, यानी एक बाकी रह गया सेंचुरी पूरी होने में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल में डाला कि कितने जालिम हो तुम, कत्ल पे कत्ल किए चले जा रहे हो, कब पलटोगे अल्लाह की तरफ? पलट आया।
اللہ نے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا کر دیا. توبہ کرنے کی نیت سے کہنے لگا کہ مجھے کسی آدمی سے ملنا چاہیے, میں پوچھوں کہ کیا اتنے قتل کرنے کے بعد میں توبہ کروں تو میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. ایک آدمی کے پاس گیا, دیکھا کہ یہ دیندار قسم کا آدمی لگتا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ مجھے مسئلہ بتائے گا. اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بھئی دیکھو, میں نے ایک کم 100 قتل کیا ہے, فحلی توبہ, کیا میں توبہ کروں تو توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ کوئی جاہل آدمی تھا, دیندار تھا, نیک تھا, لیکن علم نہیں رکھتا تھا, جاہل آدمی تھا. اور جاہل مفتی کے پاس کبھی بھی سوال نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک دن یہاں بات ذکر کی تھی, ٹیکسی والے سے بھی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں, وہ بھی فتویٰ دے دیتا ہے. بقالے والے پر لسی لینے گئے, لبن لینے گئے, مسئلہ پوچھا, وہ بھی فتویٰ دے دیتا ہے. کبھی جاہل آدمی سے فتویٰ مت لو. یہ آدمی 99 قتل کر کے اس آدمی کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اگر میں توبہ کروں تو میرے لیے کوئی چانس ہے؟ وہ کہتا وہ 99 قتل, اتنے قتل کرنے کے بعد توبہ. اس آدمی نے اس کو مایوس کر دیا کہ شاید تیرے لیے دروازہ توبہ کا بند ہے. چھوڑ بارک اللہ, تیرے لیے 99 قتل کر کے توبہ. اس نے تلوار نکالی اور اس کا بھی سر اڑا دیا. ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے قتل کرنے کا ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے قتل کا. اس نے کہا میں اللہ کے پاس توبہ کرنا چاہتا ہوں اور تو کہتے ہے کہ تیری توبہ کیسے؟ تلوار ماری, اس کا بھی سینچری پوری ہو گئی. نہیں, سینچری پوری ہو گئی, 100 قتل ہو گیا, لیکن دل میں آ چکا ہے کہ میں اب اللہ کی طرف رجوع کروں گا, میں نے توبہ کرنی ہے. اللہ رب العزت کے سامنے اپنی نیت اس کی جو ہے وہ پہنچ گئی. اب وہاں سے چلا, آگے نکلا. کسی نے پہلے کہا تھا کہ کسی ایسے آدمی سے جا کے بات پوچھو, کہیں ایسی جگہ پہ رہو جہاں یہ ماحول نہ ہو. عالم آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے. اسے کہا کہ مجھ سے 99 گناہ ہو گئے. یہ بخاری شریف کا واقعہ, کوئی کہانی نہیں ہے, صحیح واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کہا مجھ سے 100 قتل, اب تو یہاں 100 پورا ہو چکا ہے نا, 100 قتل کر کے آیا ہوں, کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے بندے, توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. کوئی 100 قتل کرے, کوئی 1000 قتل کرے, کوئی چوریاں کرے, کوئی ڈاکے مارے, کوئی زنا کرے, کوئی جو چاہے کرے, اگر خلوص دل سے وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. اس نے کہا تیری اللہ توبہ قبول کرے گا, لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ اس جگہ جس میں تم رہتے ہو اس جگہ کو چھوڑ دو. یعنی یہاں تمہیں وہی لوگ ملیں گے جو تمہارے پہلے قتل کے لیے تمہارا سبب بنتے رہے ہیں. اس جگہ کو چھوڑ دو, کسی نیک بستی میں چلے جاؤ. یہ آدمی وہاں سے روانہ ہوا, اور جو نیک بستی ہے مثال کے طور پر, یہاں سے اس نے دوسری بستی میں جانا ہو, خبر شمالیہ کر لیتے ہیں, دور نہیں جاتے. یہ جہاں پاکستانی اسکول ہے, یہاں سے وہاں جانا ہو اور راستے میں گھر نہ ہو کوئی بھی, یہ تو شہر ہے نا ماشاءاللہ, ایسے درمیان میں خالی جگہ ہے, آدھا راستہ کراس کیا تو اس کی موت آ گئی. نیک لوگوں کے شہر میں جانے کی نیت کر لی, اس نیک آدمی کے کہنے پر, عالم کے کہنے پر توبہ یہ کر چکا اللہ سے, اور اپنی جگہ بدلنی ہے, درمیان میں گیا تو موت آ گئی. اللہ کے فرشتے دونوں طرف سے, جو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ بھی آ گئے, اور جہنم میں لے جانے والے وہ بھی آ گئے. دونوں طرف کے فرشتے اکٹھے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 100 قتل کر کے آیا ہے, اس کو ہم لے کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو اب توبہ کر چکا ہے, اس کو ہم لے کے جائیں گے. اب یہ طے ہوا کہ جتنا فاصلہ یہ کر کے آیا ہے, جتنا فاصلہ باقی ہے, اس کو ناپ لیتے ہیں, جس کے قریب ہوگا وہ لے جائے گا. یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہاں سے لے کے خبر شمالیہ تک اگر جانا ہو تو کہا درمیان میں کہیں وہ فوت ہوا, کہا ادھر کا بھی ناپ لو, ادھر کا بھی ناپ لو, اگر ادھر قریب ہوگا تو جہنم والے لے جائیں جہاں اس نے گناہ کیے ہیں, ادھر قریب ہوا تو توبہ والے
अल्लाह के नेक जन्नत वाले फरिश्ते ले जाए। जमीन को नापा गया बाकायदा और जमीन जन्नत वाली लाइन में थोड़ी निकली, यानी वो जन्नत के करीब पहुंच चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो फरिश्ते जन्नत वाले उसको ले गए। 100 कत्ल किया, कोई अभी नमाज नहीं पढ़ी, कोई अभी रोजा नहीं रखा, अभी तक कोई सदका नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, खैरात नहीं। क्या किया? सिर्फ तौबा की और खलूस दिल से तौबा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे गुनाह माफ कर दिए और उसको जन्नत अता कर दी। हमारे पास ये बेहतरीन मौका है रमज़ान का कि इसमें हम चूँकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह की ये भी इनायत है कि जितने जिन, जितने शैतान, जितने बड़े बड़े बदबख्त उनकी नस्ल के हैं, या जितने भी इंसान हैं जो इंसान को शैतानी चालें चलने पर मजबूर करते हैं, वो अल्लाह ने बंद कर रखे। छोटे मोटे शैतान जो हैं उनसे हम निपट सकते हैं या नहीं? बड़े शैतानों को अल्लाह ने बंद कर दिया हुआ है। छोटे मोटे के साथ तो हम निपट सकते हैं, रोजा रख रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान को जूते पड़ रहे हैं कि ये तो रोजा रख रहे हैं, उनके चेलों को जूते पड़ रहे हैं कि ये तो रोजा रख रहे हैं। हमें चाहिए कि इस मुबारक महीना में जब हम अच्छा माहौल है, रूहानी माहौल है, इस माहौल में किसी वक्त अकेले बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तौबा कर लें कि या अल्लाह जो हो गया सो हो गया, जो आज तक होता रहा, मैं गुनाहगार हूँ, गुनाह हो गए, तू गफूर रहीम है, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 कत्ल करने वाले को माफ करता है, हमें भी तो माफ करेगा या नहीं? यकीनन हमें भी माफ करेगा, लेकिन उस 100 कत्ल करने वाले की तौबा जैसी तौबा होनी चाहिए दिल से। जबान से कह भी दिया तो क्या हासिल, शायर ने कहा ना, जबान से कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर दिल मुसलमान नहीं हुआ तो जबान से क्या कहते हैं, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। एक मिसाल है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, यानी अल्लाह अल्लाह भी कर रहा है, छुरी से लोगों की जेबें भी काट रहा है, तो अल्लाह अल्लाह करने का क्या फायदा होगा? जबान से भी और करतूत से भी, दोनों कामों से मुसलमान हो जाए, दोनों कामों से तौबा करें, दिल से तौबा करें, जबान से तौबा करें। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी माफ करे। हमारे जितने भी गुनाह हैं, जो जो कुछ हमसे होता रहा है, अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में सारे गुनाह हमारे माफ कर दे। एक छोटी सी बात मैं और जिक्र करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तौबा का कोई मोहताज तो नहीं है ना, उसे हमारी तौबा की क्या जरूरत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया, जितने दुनिया में इंसान हैं, अगर सारे के सारे अला कल्ब अतका रजुलिन, अगर सारी की सारी दुनिया एक मुत्तकी इंसान की तरह हो जाए, सारी की सारी दुनिया, तो अल्लाह को कोई फायदा नहीं। और अगर सारे के सारे बदबख्त तरीन इंसान की तरह, शैतान की तरह हो जाएं, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते। ये बात तो हम मानते हैं या नहीं? चाहे नेक हो जाएं, अल्लाह को हम कुछ नहीं दे सकते, और अगर सारी दुनिया बदमाश हो जाए, बदबख्त हो जाए, गुनाहगार हो जाए, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा से बहुत खुश होता है। हम उसका कुछ संवार नहीं सकते, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो तो कादिर मुतलक है, खालिक है, मालिक है, हम क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है। छोटा सा एक वाक़या मैं जिक्र करता हूँ, टाइम थोड़ा है, शायद मैंने यहाँ पहले जिक्र भी किया हो, लेकिन आज चूंकि मौजू है तौबा का। आदमी अपनी सवारी पर बैठा हुआ है, उसके पास खाने पीने का सामान मौजूद है, सवारी लेके उसे यहाँ से जाना है, मिसाल के तौर पर रियाज जा रहा है, रास्ते में जंगल ही जंगल है, दरमियान में जाए। आज तो रियाज के रास्ते में सड़क के करीब हर जगह आपको इस्तराहा मिलेगा, पेट्रोल पंप मिलेगा, खाने मिलेगा। अगर सिर्फ जंगल ही जंगल हो, कुछ भी ना हो, दरमियान में जाके कहीं सवारी भाग जाए, तो क्या समझते हैं उस आदमी के बचने का कुछ चांस है? 200-400 किलोमीटर उधर, 200-400 किलोमीटर उधर, 200-400 किलोमीटर इधर उधर,
کوئی شہر نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی بنی بشر نہیں. آدمی مرے گا یا نہیں؟ آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہے، درمیان میں جا کے اس نے درخت کے نیچے آرام کرنا چاہا، اونٹ کو اپنے پاس کھڑا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ گھروں والوں کے اونٹ جو ہیں وہ عادی ہوتے ہیں، جہاں چھوڑ دیں کچھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ رک گیا. آدمی سو گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے. اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کھانا پینا سارا تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی گیا. اس کے سامنے اب موت بالکل واضح نظر آنے لگی کہ اب بات ختم ہو. اونٹ ہے، جانور ہے، کہیں نکل گیا. اب پریشانی کی عالم میں تھوڑا سوچا اور پھر کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اللہ کو اب ایسے ہی شاید منظور ہے. پھر اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. نیند، پریشانی میں نیند نہیں آتی، لیکن مومن آدمی ہو تو اسے نیند آتی ہی آتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے جو ہونا وہ تو ہو کے رہے گا. سو گیا، دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 7 اونٹ کھڑا ہے. اونٹ دوبارہ واپس آ گیا، اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان سب موجود ہے. اب اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی. ایک مرتبہ موت سامنے ہو، آدمی کو جہاں پھانسی دی جاتی ہے، پھانسی کے پھٹے پہ چڑھا کے وہ منہ پہ کالا سا وہ کپڑا ڈال کے رسی گال میں ڈال دی جائے اور صرف ایک اشارے کی باقی ہو کہ ابھی اشارہ ہوگا اور یہ لٹک جائے گا. اگر وہاں سے کسی کو واپس لے لیا جائے کہ نہیں معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دو، تو اس آدمی کو، اس کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی. نئی زندگی مل گئی نا. نئی زندگی ملنے پر انسان بہت خوش ہوتا ہے. اس آدمی نے دیکھا کہ میری سواری، میرا کھانا پینا سب واپس آ گیا، اتنا خوش ہوا کہ کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، انا ربک. اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، وانت عبدی، تو میرا بندہ ہے. پاسا الٹا دیا. بندے ہم ہیں یا نہیں؟ کہنا تو یہ تھا نا کہ انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. کہتا ہے انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، انا ربک، میں تیرا رب ہوں. خوشی میں آ کے آگے کا معاملہ پیچھے کر دیا، الٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی خوشی اللہ رب العزت کو ہوتی ہے بندے کے توبہ کرنے سے جتنی اس آدمی کو بھی نہیں ہوئی ہوگی. اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے. ہماری توبہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سارے گناہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی، تمام مسلمانوں کی رمضان کی عبادتیں، صیام و قیام، صدقات و خیرات سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے. باقی تھوڑا سا وقت ہے، دعائیں کیجیے.